دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہم سب سے زیادہ دعاؤں کے قائل ہیں, لیکن اس موقع پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ طریقہ بھی اختیار نہیں فرمایا. نہ ابو ہریرہ پر کوئی فتویٰ لگایا, نہ دعا کی طرف راغب ہوئے. چلو جب دعا ہی نہیں فرما رہے تو عالم اسباب میں سے کوئی سبب اختیار کر لیا جائے. یہ آج کل جو ماتا کل اسباب اور ما فوق الاسباب کی بات سنائی جاتی ہے. فرماتے ابو ہریرہ فلاں بوٹی لے آؤ, اس کو یوں تیار کرو اور اس کو استعمال میں لاؤ, اللہ کرے گا قوت حافظہ کام کرنے لگ جائے گی. اس بیماری اس دوائی کے اندر جو ہے عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کر دے گا, اور تاثیر رکھی ہوئی ہے. کوئی ٹانک دماغی کوئی ایسی دوائی تجویز آج کل ریمبر کیپسول ہے جی, کش والوں کی دماغی ہے جی, فلاں ترکیب استعمال ہے. کتنے جتن ہم لوگ کرتے ہیں اپنے حافظہ کی حفاظت کے لیے, لیکن عالم اسباب میں سے بھی کوئی سبب نہیں اختیار فرمایا. میں دعا مانگی ہے تو میں ابو ہریرہ میرے پاس شکایت لے کر آئے ہو ابسط رداء کا, یہ جو تمہارے کندھے پر چادر ہے نہ ہماری بارگاہ میں بچھاؤ. اگر مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دامن پھیلا دینا یہ شرک و کفر ہے, تو کیا مصطفیٰ علیہ السلام صحابہ کو اپنے سامنے خالی چادریں سائلوں کی طرح بچھانے کا حکم دے کر شرک کی تعلیم جاری کیا کرتے تھے؟ جن نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مجھے اور آپ کو دولت ایمان میسر ہوئی, اگر وہی ہستی شرک کی تعلیم دیتی ہے تو آپ کیسے پھر ایمان کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ کلمہ تو انہی کا پڑھتے ہیں. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے معبودوں کی بارگاہ میں جا کر دامن مراد پھیلا دینا یہ شرک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ابسط رداء کا, ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. بسط ردائی فرماتے ہیں میں گہری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا, حکم آ گیا, میں نے چادر کندھے سے اتاری, ساری چادر پھیلا کے رکھی. غرف بیدیہ ہے, وہ جو یہ فرماتے ہیں میرے دوست کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں, وہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے. اگر اپنے عالم کا نام آئے 10 القاب پہلے 20 القاب بعد میں, ان کے عالم اور استاد کا خالی کھولی نام لے دو جوش میں آ جاتے ہیں. تو کچھ غور و فکر کر لو, عالم کا نام ہے, اس نے صرف تمہیں طوطے کی طرح ایک تو لفظ پڑھا دیے, اس کا اتنا ادب, اور جس کی وجہ سے تمہیں معرفت ربانی اور انسانیت کا شعور ملا. اپنی کتابوں میں نام لیتے ہو تو نہ حضرت لکھتے ہو نہ درود شریف, خالی محمد کہہ کر لکھ دیتے ہو, پھر بڑے مبیز بنتے ہو, توحید کی خدمت جانتے ہو. میرے دوستو خدا را کچھ فکر کرو, قبر میں کس کی بارگاہ میں جانا ہے؟ قیامت کے دن کس کی شفاعت کا حقدار بنو گے؟ کس کی بارگاہ کی طرف دیکھو گے؟ اس کریم کی بارگاہ میں جانا ہے. سب سے بڑی نعمت عظمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. تو سب سے بڑی نعمت جو ساری نعمتوں کا سبب اور وسیلہ عظمیٰ ہے, مصطفیٰ علیہ السلام جیسی بڑی نعمت کا کوئی سوال نہیں ہوگا ہم سے. میرے دوستوں اپنے استاد کا نام آئے تو اپنے اتنا ادب اختیار کرتے, اور مولا کائنات جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم ہمارے سینوں تک پہنچایا, ان کا نام آئے تو خالی علی کہہ کر آگے گزر جاتے. علی تمہارے استادوں سے بھی گئے گزرے ہیں, استغفر اللہ, تمہارے مولوی لوگوں سے بھی گئے گزرے. اپنے والد کا نام بھی کبھی اس کھوکھلے طریقے اور خوش طریقے پر لیا جیسے مولا کائنات علی پاک کا نام لیتے ہو. جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مختار ہی نہیں. تو اپنے معاملات کا مختار ہے, اور محمد کریم علیہ السلام اور علی بن ابی طالب کسی معاملے کے مختار نہیں ہے. وہ تجھ سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں, استغفر اللہ, اور پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ سب سے کامل ایمان بھی میرے پاس. غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے. مرنے سے پہلے کچھ کر لو, ورنہ ایک وقت ایسا آ جائے گا اس کے بعد کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابسط رداء کا, چادر پھیلاؤ میرے سامنے. پھیلا دی بسط تو ریائی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے, چادر پھیلا دی. غرف بیدیہ, ادھر میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ بھرے فضا میں, ادھر انڈیل دیا, ہاتھ برف بھرے چادر میں انڈیل دیے. میرے دوستو قوت حافظہ کوئی ایسی ہے, آج آپ ایسے فضا میں کر کے کسی غبی سے غبی اور ڈن قسم کے طالب علم کو یوں فضا میں ہاتھ بھر کے اور بے شک کچھ اوپر پھونک یوں کر دو, ہو جائے گا, کوئی تبدیلی آ جائے گی. اور قوت حافظہ کوئی مادی چیز ہے, ٹھوس مائع گیس جیسے کوئی چیز ہے, ان 3 کائنڈز اور قسموں میں سے تعلق رکھتی ہے.
وہ ایک انرجی ہے، قوت کا نام ہے جو غیر مرئی چیز ہے. قوت حافظہ کا تعلق عالم حقائق اور عالم معانی کے ساتھ ہے. قربان جائیں ید مصطفیٰ علیہ السلام پر. بخاری کی پہلی جلد صفحہ 184 کتاب الصلاۃ و باب الاستسقاء میں ہے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دوران نماز ہیں، ہاتھ مرک آگے کیا، کسی چیز کو پکڑا چھوڑا، پھر ہاتھ مرک پیچھے کر لیا. فلما انصرف عن صلاتی، سلام جو پھیرا، فقالو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا رائینا کا، بے شک ہم نماز میں ہیں لیکن دیدار تو آپ کا کر رہے ہیں. آج تو توحید یوں بیان کی جاتی ہے صفحہ 169 پر صراط مستقیم پر، اس محض خیال آ جائے تو گائے بیل گدھے کا خیال اتنا برا نہیں جتنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا استغفر اللہ نقل کفر نباجد اور صحابہ کرام ہے وہ ہوتے نماز میں ہیں لیکن دیدار مصطفیٰ علیہ السلام کا. بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 150 تو 52 صفحہ 155 صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک ہے. حضرت ابو معمر تابعی فرماتے ہیں کہ میں شاگرد ہوں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کا. میں نے عرض کی استاذ مکرم یہ بخاری میں 2 مقامات پر حدیث ہے کتاب الصلاۃ ابواب القراءۃ میں پہلی جلد میں، کیا میرے آقا نبی پاک علیہ السلام ایسے صحابی رضی اللہ عنہ آپ بتائیے جناب خباب کیا نبی پاک علیہ السلام ظہر اور عصر میں قرات فرمایا کرتے تھے؟ قال نعم. نبی پاک علیہ السلام کے صحابی بخاری میں حضرت خباب نے فرمایا ہاں ابو معمر اور میرے سارے شاگردوں آقا نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تھے ظہر اور عصر بھی. کانا یکرہ آپ قرات فرمایا کرتے تھے. صحیح سند سے حدیث بخاری میں حضرت ابو معمر فرماتے ہیں ہم نے عرض کی استاد صحابہ نبی علیہ السلام کے صحابی ظہر کی نماز بھی سری قرات کے ساتھ ہوتی ہے مخفی طور پر، عصر کی بھی سری ہوتی ہے. کیف تعرفون قراءتہ، آپ تو پیچھے ہوتے تھے، وہ ہوتی نماز سری ہے، جہری تو فجر کی ہوتی ہے، مغرب کی عشاء وہ تو آکر سے اونچی اونچی قرات کرتے تھے تو سن لیتے تھے. کیف تعرفون، لیکن ظہر اور عصر کی سری اور مخفی قرات وہ کیسے آپ لوگ جان جاتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام قرات؟ وہ فرماتے ہیں بیٹا ہم ہوتے مقتدی تھے، پچھلی صفوں میں ہوتے تھے، آقا علیہ السلام مصلی امامت پر آگے کی طرف قبلہ رو، ہم آپ کے پیچھے، لیکن ہم کیسے جان جاتے تھے آپ قرات کر رہے ہیں؟ فرمایا ہم نماز میں ہوتے پیچھے کی جانب سے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار مقتدی بن کر کرتے رہتے. بے اضطراب لحیت ہی، لحیہ داڑھی کو کہتے ہیں، اضطراب کا معنی ہلنا حرکت کرنا. فرمایا آقا نبی پاک علیہ السلام مخفی قرات تو کر رہے ہوتے تھے نا، منہ مبارک جو ہلتا تھا داڑھی مبارک ہلتی تھی، جب ہلتی تھی ہم پیچھے سے جو دیکھ رہے ہوتے تھے بے اضطراب لحیت ہی، آپ کے داڑھی کے ہلنے سے معلوم کر لیتے تھے آقا علیہ السلام قرات پر. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں 2 مقامات پر صحیح سند سے حدیث ہے. اور تمہاری نمازیں زیادہ کامل ہیں، میری نماز زیادہ اعلیٰ ہے، یا حضرت خباب بن الارت اور ابو بکر و عمر، طلحہ و زبیر اور عثمان و علی کی نماز زیادہ کامل ہے؟ مجھے یہ تو بتا دو. وہ مقتدی ہیں. اچھا نفلوں میں تو اقتدا بڑی تھوڑی ہوتی تھی، کنتو انا و یتیم و ام سلیم خلف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ تو رات کو کبھی اکا دکا واقعات ہو گئے، اس لیے تدائی ہمارے علماء کیا نفلوں کی جماعت میں مکروہ ہے. لیکن یاد رکھو یہ فرض نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اہم العبادات ہے. عبادت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، اور اس سب سے بڑے فریضے کی ادائیگی میں بھی جہاں حکم یہ تھا کہ جب قیام میں ہو رکھو سجدے والی جگہ پر نظر، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں آگے پیچھے ہم سجدے کی جگہ نظر رکھیں گے، لیکن جب مصطفیٰ سامنے ہوں گے پھر مصطفیٰ پر نظر رکھیں گے. سبحان اللہ. توحید جس دروازے سے ملتی ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. صحابہ کرام سے آج زیادہ ایمان آ گئے، اہل بیت اطہار سے آج زیادہ جناب لوگ توحید والے ہو گئے، شریعت والے ہو گئے. ان لوگوں کو کوئی اپنے ایمان کی فکر نہیں تھی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پتہ نہیں لگتا تھا. وہ ایسا ہوا حضرت ابو بکر، ایک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ امیر المومنین، ایک ہے ابو بکر. ابو بکر لکھ کر آگے گول حال ابو بکر، جن کا نام اصل کیا ہے؟ حضرت نفیع، نون فا یا عین، فعیل کے وزن پر تصغیر کا صیغہ، نفیع بن حارث ابو بکر رضی اللہ عنہ. وہ نئے نئے مشرف اسلام ہوئے.
ابھی تربیت کے پروسیس اور مراحل میں سے گزر رہے تھے. وہ جو آئے نماز پڑھنے کے لیے میدان میں آ کر نبی پاک علیہ جماعت کروا رہے ہیں, آپ مصلی امامت پر ہے, قبلہ روپی جو سب کا سب صحابہ کرام ہے, وضو کر کے جو آئے آ کر نبی پاک علیہ رکوع میں چلے گئے. جب رکوع میں تشریف لے گئے, سارے صحابہ کرام رکوع میں, تسبیح پڑھی جا رہی ہے, وہ ابھی کافی پچھلی صف تک اور حضرت ابو بکر تک وقفہ اور گیپ تھا, خلا تھا. انہوں نے سوچا اگر میں چل کر جاتا ہوں اور سب میں شامل ہوتا ہوں آخری میں, تو آپ علیہ السلام تو سامع اللہ لمن حمدہ فرما کر رکوع سے باہر, جب رکوع چلا گیا تو رکعت چلی جائے گی. تھے وہ اکیلے, آخری صف بھی کافی آگے تھی, وہ جدھر ہی داخل ہوئے تھے ادھر ہی نیت کر کے رکوع میں چلے گئے. اب اکیلے وہ پیچھے مقتدی بنے ہوئے ہیں, آگے خلائے میدان خالی ہے, پھر صفے, پھر آگے مصطفیٰ علیہ السلام. نقشہ سمجھ آ گئے آپ حضرات کو میرے دوستو؟ پھر اس حدیث کے جو الفاظ ہیں آخری, وہ بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الصلاۃ صفحہ 50-59 پر بھی صحیح سند سے موجود ہے. یہ الفاظ میں وہاں سے بھی پڑھ رہا ہوں, مسلم میں موجود ہے, ترمذی میں موجود ہے, سب میں موجود ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نبی پاک علیہ وسلم نے رکعتیں مکمل فرمائی, جیسے ہی سلام پھیرا دائیں بائیں سلام پھیرتے ہی اپنے مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے. فرمایا انتم ترون قبلتی ہا ہنا, تم یہ سمجھتے ہو کہ جب میں امامت کرواتا ہوں تو میری توجہ صرف آگے ہوتی ہے. اللہ ہے انی لا اراکم من ورائے ظہری کما ارا بین یدیا, اللہ پاک کی قسم جیسے میں اپنے آگے دیکھ رہا ہوں تو من ورائے ظہری, میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. صادق اللہ حرصک یا ابا بکر لا تعد, او ابو بکر اللہ تعالیٰ تیری رکوع اور جماعت میں شامل ہونے والی حرص اور خیال کو اور زیادہ کرے. صادق اللہ حرصک یا ابا بکر لا تعد, آئندہ ایسا نہ کرنا, آئندہ سب میں مل کر شامل ہوا کرو, چاہے رکوع جاتا ہے تو چلا جائے, اکیلے نہ پیچھے پڑا کرو. انتم ترون قبلتی ہا ہنا, تم یہ سمجھتے ہو صرف میری توجہ آگے ہوتی ہے. بخاری پہلی جلد 59 پر صحیح سند سے حدیث ہے, انی لا اراکم من ورائے ظہری, اللہ کی قسم, اللہ کے الفاظ موجود ہے وہاں, جواب قسم یہ ہے لا اراکم من ورائے ظہری. فرمایا جیسے میں اپنے آگے دیکھتا ہوں, اللہ کی قسم اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں. ابو بکرہ تو اتنی صفوں کے بعد گیپ کھڑا اور خالی میدان کے بعد رکوع کرے, مصطفیٰ علیہ السلام کو مصلی امامت پر نظر آ جائے, اور یہ جو روز ہی زور اور اثر میں صحابہ کرام سجدے والی جگہ پر نظر تجھے, سارے صحابہ کرام یوں پیچھے سے مصطفیٰ علیہ السلام کے سراپا اقدس کو دیکھ رہے ہوتے. ایک مرتبہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا دیدار کرتے ہو, مشرک بن رہے ہو, تمہاری نمازیں ٹوٹ رہی. کبھی ایک مرتبہ فرمایا میرے دوستو, بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 92-92, بخاری کی پہلی جلد صفحہ 106, بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 196, صحیح سند سے حدیث پاک میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور میں یہ صحیح سند کہہ رہا ہوں, حضرت امام بخاری کا طریقہ ہے وہ ہر مرتبہ اسی مضمون کے متن کو لے کر آتے ہیں, نہ تو نئی سے نئی سند سے لے کر آتے ہیں. یہ طریقہ پتہ ہے ہر ایک کو, امام بخاری علیہ رحمت سے فیض حاصل کرنے والوں کو پتہ ہے, سب علماء اور شیوخ الحدیث اور اساتذہ حدیث کو. محترم حضرات, کتنی سندوں سے وہ حدیث موجود ہے. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام سے جب تکلیف شرف حاصل کر رہی ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو امام مقرر کر دیا, 17 نمازیں آپ کی موجودگی میں انہوں نے پڑھائی. پیر والے دن وصال ہو رہے, دوپہر کے وقت نماز ظہر سے پہلے, اور اسی دن پیر والے وصال 10 والے دن فجر کی نماز ہے, یعنی میرے آقا علیہ السلام کی آخری نماز جو اس عالم شہادت میں ہو رہی ہے, عالم ناسوت, عالم انسان. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی امامت پر. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے ذہن مبارک میں آیا, میں دیکھوں میرے مقرر کردہ امام کے پیچھے کیسے صحابہ کرام صف صف نماز دا فرمائے. وہ درمیان میں پردہ ہوتا تھا, بائیں جانب آقا علیہ السلام کا حجرہ مقدس ہے, صحابہ کرام کے بائیں کندھے کی طرف قبلہ شریف, ایسے مثال کے طور پر ادھر کشف السترہ. پہلی رکعت شروع ہو چکی ہے, امام صاحب قرات شروع کر چکے ہیں, امام ابو بکر جیسی ہستیاں, مقتدی مولا کائنات جیسی ہستیاں. میرے آقا نبی پاک نے کشف السترہ, پردہ ہٹایا, مسجد میں جو جھانکا, کیا صحابہ کرام کو آواز دی تھی, ان کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا, بلایا تھا. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں, حضرت انس قسم اٹھا کر ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا جیسے ہی آقا نبی پاک نے پردہ سرکایا, وہ ان کے ایمانوں نے گواہی دے دی, یا نور مصطفیٰ علیہ السلام اس طرح مسجد میں. فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم سب قبلہ رو مسجد میں نماز میں تھے امام کے پیچھے, فولینا وجوہنا الیہ, قبلے کی طرف سے ہم نے رخ اپنے چہرے پھیر دی اور دیدار مصطفیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یہ فرماتے ہیں کہ ہمت بسوئے خاص جناب رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم پاشن کہ نماز میں نبی پاک علیہ السلام کی طرف بھی اگر آپ نے توجہ کر دی اور غور کر دی اور آپ کا خیال اللہ کے بندوں جب یوں کہو گے السلام علیکم